یہ اس بندے کا نام تھا. باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا، کیونکہ ایک زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے، اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے. تو اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ وہ کون تھا. باقی اس میں سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ ہوتے تو آپ کہتے بابا جی کمال کرتا جو ہے، کتنے پہنچے ہو. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا. آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی بابوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یہ بنائے ہوئے شعر بنائے ہوئے. باول آگ تے بیڑا تک، ہوں بیڑا تھوڑا ڈوب گیا، ہوں نہیں تکیا جاندہ. تو وہاں انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا. بس دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ نہیں وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا، تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا ادھر نہیں ہو سکتا. اس طرح اگر آپ کرولریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرولریز سے بھاگ جائیں گے. نمبر 1، مجھے بتائیے اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کو جو امام الانبیاء ہیں؟ ہاں جی، یہ پکی شریف جیلم تو ہی ملتی ہے. اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ تو اینالوجی بنتی ہے. جی اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا. اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے. بالکل یہ جھوٹ ہے. اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں. او بابا لے کے آؤ جڑا آدھا میرا پیو نہیں پہ لبدا. ہاں، تو اس امت میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ ہاں، ہوں دسو کہ کرامت کلیم کرنی چاہیے. وہی عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ تھا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا. لیکن اوورآل فضیلت نبی علیہ السلام کی اپنی جگہ. ایک اور معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس پلانٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، وہ موسیٰ ابن عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. ہمارے نبی علیہ السلام سے شب معراج ہوا، وہ بھی آسمانوں پہ، اس دنیا میں نہیں ہوا. تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا، تو سرکار تخت بلقیس تو آ گیا، اور بقول آپ کے کسی بابے نے لایا، ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا، کوئی بھی تھا. تم بھی کر کے بتاؤ نا. وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے برگلا ہلز پہ اسلام آباد رکھو، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا. بلکہ نہیں، سوری، پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا. ہاں، داتا صاحب نو کہو کہ لے آون مینار پاکستان دے تھلے لے آ کے رکھن وائٹ ہاؤس نو، کام بھی مک جائے. بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئے، اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی. فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، آپ بابے کتنے جو ہے نگاہ مارنے والے یہ باتیں کریں نا آپ، تو آگے سے جواب میں نا الزامی جواب کے طور کابج بھی جی کرین ڈگی سی، اور بھائی اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرین روکنی ہے؟ 1 سال صرف یادگار ہوا تھا ابرا کے لشکر کو تباہ کرنے والا، کیونکہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش تھی. اس کے بعد جزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی، حجاج ابن یوسف نے منجنیق کے ذریعے حملے کیے، کعبے کی کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے.
حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی. یہ دنیا کو بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے. تم بتاؤ تمہارے بابے کدھر ہیں؟ لائیں نا، وائٹ ہاؤس کو غائب کریں. اور اگر اسی چیز کو تم نے شعبدہ بازی سمجھتے ہو کہ یہ کرامت ہے، تو ایک بابا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے، ڈیوڈ کاپر فیلڈ. یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں، اسٹیچو آف لبرٹی اس نے پورا غائب کر دیا ہے پبلکلی. پوری ٹرین، بوئنگ جہاز دیوار چین میں ایک طرف سے داخل ہوا، دوسری طرف سے نکل گیا. اور وہ بھی نہیں کہتا میں کرامت کر رہا ہوں، کہتا ہے ایلیوژن ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے. وہ کیمرے کا سارا کمال ہے، لیکن وہاں پہ بھی پبلک اسی طریقے سے کھڑی ہوتی ہے. ان کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی پبلک ہوتی ہے، پلانٹیڈ ہوتا ہے سب کچھ. بندے کے دو ٹکڑے کرتا ہے پھر جوڑ دیتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، یہ سارے کام وہ کر کے دکھاتا ہے. تو اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائیں، ہم مان لیں گے. مطلب یہ جو اتنا آپ لوگوں کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے، آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے، تو بھائی بابے کڈو بار. آج ضرورت ہے بابوں کی، ابھی برا وقت آ گیا ہے. بابوں کے اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمراہ ہو گئی ہیں، بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ. تو بابوں نے کب کام آنا ہے؟ تو تخت بلقیس والے واقعے کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ معاملات آگے لے کے چلنا، یہ بڑا ظلم ہے بھائی. کل کو کوئی شخص کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے اور کہ جی وہ قرآن میں بھی آیا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا. اور اللہ کے بندو، وہ خضر اللہ کا پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا؟ حضرت اسرائیل ملک الموت کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا تھا. اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ بظاہر جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے پیچھے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا. تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو. ہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا رہا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے، تو پھر وہ یا تو غلام احمد قادیانی دجال ہوگا یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجذوب، کلندر، پاگل، مجنون، کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جسے شدید کا قلم اٹھا ہوا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. ورنہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا. دعویٰ نمبر 2، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے. جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتے تھے، پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اوے تواڈے بابے ہوتے 302 لگ دی ہے. قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے اعلان برات کرو، ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راکھ کر دیا. کوئی قرآن میں ہے جس نے قتل نہ حق کیا مومن کا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. لو سامو پھر. یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر بابے چل رہے ہیں؟ نبی اسلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راکھ کیا ہے. انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، 10 سال حضور کو وضو کروایا. وہ کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں ام سلیم چھوڑ گئی، میں نبی اسلام کو وضو کروایا کرتا تھا. عمر 20 سال ہوئی، نبی اسلام دنیا سے چلے گئے. 10 سال حضور کے گھر کے کام کیے، آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے، میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا، بھول جاتا تھا. لیکن 10 سالوں میں کبھی نبی اسلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. اور تمہارے پیر جو ہیں وہ ان مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے. وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی؟ دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا. بابے نے آخرت بچانی تھی، بابا خود جہنم میں چلا گیا ساڑ کے. اگر یہ ایسا ہے، اگر عبد القادر جیلانی کی طرف یہ غلط منسوب ہے تو وہ بری ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو ٹھیک ہے پھر
ان کے اینڈ رزلٹ کو سنبھالو. تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے جی, نگاہ مارتے تھے. نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی تھی ان کی, اچھا طاقت رکھی ہوئی تھی, انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. ہاں, وہ ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے نا, امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس, یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو بابا جی, تیرے بابے مر جائیں پہلے. غوث قطب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا سکے. انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, وہ غدار ہیں اپنے نبی کے. ان کی بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ ایسی بزرگی پہ لعنت ہو کہ بزرگی اور وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکے. اللہ نے نہیں یہ کرنا, اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے امت کی, اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ امت مر جائے. تو امت میں تو امت تو بیچاری ہے ہی گئی گزری, پہلے بابے مرے جن کے پاس اختیار ہے. سب سے پہلے وہ بابا ڈھونڈے جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے, ادھر جس غوث قطب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا اس پہ 295 سی لگائیں, اسے چوک میں پھانسی دیں. غدار, تو ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکا, تو نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور پھینکی ہیں بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے کتنا بڑا انتقام لیا ہے. 1200 سال میں جو عزت تم نے کمائی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر یوں ختم کر دی ہے. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں, ہم مان لیں گے. چلو اون کر کے دس دو. کہانیاں مشہور کی ہوئی. دعویٰ نمبر 3, یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے. ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پل گزر رہا ہے, کہتے جی اے پیٹ دی جنگ چنا باوے انہوں نے پل بچا لیا سی. ہاں جی, یہ ہمارے جیلم شہر میں بھی مشہور ہے جی. سبز چوغا پایا سی بابا جی, اتو بم آندے سن, کیچ کر لیندے سن. یہ جیلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں صرف راوی کا پل بچا ہوا ہے, راوی کا پل تو چھوٹا ہے, جیلم کا پل تو بڑا ہے جی. داتا صاحب نے آ کے کیچ کیتے نے جی انڈیا دے بم. آپ انڈیا چلے جائیں, انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے جو ان کی دیویوں نے 1965 میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے, انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں. جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر. تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو 3 میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے 30 میچوں کے اندر 0 بناتے ہیں. وہ دیکھو یوراج سنگھ, بالر کو اس نے دھمکی دے کے 6 چھکے مارے ہیں. مان لو اس کو صاحب کرامت, اگر یہی کرائٹیریا ہے تو. اور فاسٹ بالر کو چھکے مارے ہیں, اسپنر کو نہیں. پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے اور بتا کے مارے. ان کی کرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں. تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے. تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب, جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے, اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشت گرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر, تو بھائی وہاں تو 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, وہ تو کیچ نہیں ہوا. جس بابے کی طرف تم نے منسوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف, ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں. اسی مزار کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد, نہیں پکڑ سکے. آج بھی چلے جائیں, کراچی کی بہترین ہیروئن, چرس اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی. اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں. اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیر اعظم کہتے ہیں, لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ
میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا